نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اس نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشو و نما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ انسان کی شخصیت تین چیزوں سے مرکب ہے: جسم، روح اور نفس۔ ان تینوں میں سے ہر ایک کی جدا جدا خصوصیات ہیں۔ انسان کی شخصیت اس پوری کائنات کے مقابلے میں عالم کا درجہ رکھتی ہے۔ انسانی شخصیت کے اندر زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے، اسی کے اندر عالم پست بھی ہے اور عالم بالا بھی ہے، عالم اصغر بھی ہے اور عالم اعلیٰ بھی ہے۔ انسان کا جسم عالم شہادت اور عالم ناسوت کی چیز ہے، جس کو ہم عالم خلق کہتے ہیں۔ اسی طرح روح اور نفس دونوں عالم امر کی چیزیں ہیں۔ نفس کے سبب سے انسان دو قسم کی آفتوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک کا سبب فصاحت و نفس ہے اور دوسرے کا سبب ہوائے نفس ہے۔ فصاحت ناواقفیت، جہالت اور بے وقوفی کو کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنے نفس کے حال سے بے خبر ہو، اور ہوائے نفس یہ ہے کہ انسان نفس کی خواہشات کی پیروی کر رہا ہو۔ یہ دونوں حالتیں انسان کی تباہی کا سبب ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب اور تہذیب اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان نفس کی بے خبری سے چھٹکارا نہ پالے۔ لہذا تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ انسان فصاحت نفس سے بھی چھٹکارا پائے اور ہوائے نفس سے بھی۔ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلائے حماقت کر رکھا ہو۔ حاضرین محترم، شریعت سے وہی شخص منہ پھیرتا ہے اور اللہ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی کا مرتکب وہی شخص ہوتا ہے جو اپنے نفس کے حال سے بے خبر رہتا ہو۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے نفس کے عیبوں سے باخبر کر دیتا ہے۔ نفس کے عیب آئینے کے مانند اس کے سامنے روشن کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مرد کامل نے اپنے نفس کو چوہے، کسی کو لومڑی سے تشبیہ دی۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو کتے کے مانند دیکھا۔ یہ بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، صلحاء کے اقوال ہیں۔ یہ شکلیں عالم مثال کی شکلیں ہیں کہ کتے، لومڑی اور چوہے وغیرہ کا دکھائی دینا، یعنی کہ نفس جن غلط خصلتوں، عادتوں اور رذائل میں مبتلا ہے، وہ خصلتیں کسی جانور کی شکل میں متشکل ہو کر دکھائی دیتی ہیں۔ جس شخص کے نفس میں حسد اور کینہ ہوگا، یہ کتے کے مزاج کی خاصیت ہے کہ اسے اپنا نفس کتے کی شکل میں دکھائی دے گا تاکہ اسے خبر ہو جائے کہ اس کی اصلاح کرے، اور جسے نفس لومڑی کی شکل میں دکھائی دے گا، لومڑی کی خاصیتیں ہیں کہ عیاکاری، مکاری اور چلاکی ہے۔ اسے اپنے نفس کی خرابی بتائی جا رہی ہے کہ اے بندے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے تجھے تیرے نقائص اور خرابی سے آگاہ کر دیا ہے کہ اس میں عیاکاریاں، مکاریاں، دھوکہ اور فریب ہے۔ ان کی اصلاح کرو، کیونکہ نفس کی معرفت کے بغیر بندہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس کی معرفت رب کی معرفت کس طرح ہو گئی؟ دراصل جب تک انسان اپنے نفس کے عیبوں سے بے خبر رہتا ہے تب تک وہ نفس کی پیروی سے باز نہیں رہ سکتا۔ اگر اسے یہ خبر نہ ہو کہ میرا نفس کس حال میں ہے، اس کی خرابی کیا ہے، اس کی تباہ کاری کیا ہے، تب تک وہ نفس کی اصلاح نہیں کر سکے گا۔ جب تک انسان کا نفس درست نہیں ہوگا
وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر کس طرح چل سکتا ہے؟ اسی لیے تو فرمایا کہ خدا کی معرفت کو پانے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے من کی دنیا میں کھو جائے، اپنے من میں ڈوبے بغیر اگر اسے تلاش کرنے کے لیے نکلے گا تو ہر بار سوائے خود کے کسی اور کو نہیں پا سکے گا اور خدا حجاب میں رہے گا، اور اگر اسے تلاش کرنے کے بجائے خود کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے تو ہر قدم پر وہی نظر آئے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ حالت تھی کہ جب بھی اسے اللہ یعنی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا تو سوائے خود کے اور کسی کو نہیں پاتا تھا۔ اب 20 سال سے مجاہدہ نفس کر کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ جب اس کی تلاش میں نکلتا ہوں تو سوائے اس کے کسی اور کو نہیں پاتا۔ مزید فرماتے ہیں کہ جو لوگ خود کو تلاش کرنے یعنی اپنے نفس کی کیفیتوں کا محاسبہ اور اپنی معرفت حاصل کر لیتے ہیں وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں پر تنقید کی نظر ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک دوسرے کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے میں اپنے نفس کی معرفت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ نفس کی معرفت مراقبے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کے گورکھ دھندوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے خلوت نشینی اختیار کرنا اور یکسو ہو کر اپنے من میں ڈوب کر اپنے من کا تجزیہ کرنا اور اس کے من میں جاہ و منصب کی کتنی طلب ہے تو پتہ چل جائے گا کہ نفس میں دنیا کا کتنا حرص و لالچ ہے، دوسروں کے لیے کتنا بغض اور حسد ہے، کتنا اناد ہے اور کتنا کینہ ہے، کتنا تکبر ہے، کتنی برائیاں ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو تزییع کر کے ہزاروں پردے اوڑھ کے ان کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں اور اس دھوکے میں خود کو بھی مبتلا کیے رہتے ہیں، مگر انسان جو جلوت میں بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اسے خبر ہو جائے گی کہ میرے نفس کی کیا خرابیاں ہیں۔ اس لیے فرمایا ایک لمحے کا مراقبہ سینکڑوں سالوں کی عبادت سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ اس لمحے سے انسان کے نفس کی معرفت ہوتی ہے، نفس کی اصلاح کا راستہ نکلتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے؟ حاضرین محترم، کیا آپ نے دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو اپنا مولا بنا لیا ہے؟ گویا نفس کی خواہشات کی پیروی کرنا طریقت و روحانیت میں شرک کہلاتا ہے، مگر جس کے پاس جانے سے خدا کی محبت، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے خدا کی معرفت، جس کے قدموں میں خدا کی عبادت کا ذوق ملے، اس کو کبھی غیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ خدا کا اپنا ہے، اس لیے غیر تو وہ ہوتے ہیں جو دور لے جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، بس اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی الحمد سے لے کر والناس تک اولیاء کرام کا، انبیاء کرام کا ذکر کیا، کہیں ان کو اپنا کہا، کہیں حزب اللہ کہا، کہیں اولیاء اللہ کہا، کہیں عباد الرحمن کہا، جن کو خدا اپنا دوست کہے، کبھی بھول کر بھی ان کو اللہ کا غیر نہ کہو، ورنہ خدا کے غضب کا سبب بن جائیں گے۔ نفس اور نفس کے غلط رجحانات سے مجاہدے کے ذریعے چھٹکارا پا لیتے ہیں، ان کے لیے باری تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد یعنی مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ سے واپس لوٹتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے صحابیوں، اب ہم چھوٹے جہاز سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس کی اصلاح کرنا۔ انسان کی طبیعت کے اندر کچھ شہوات و ودیت کر دی گئی ہیں تو انہیں کلیتاً تو ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر ان پر قابو پا کر انسان خدا کی معرفت کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ ان کو کلیتاً ختم کرنا مقصود اسلام ہے بھی نہیں، یہ رہبانیت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا۔ بیوی، اولاد اور ماں
کی محبت کوئی چاہے کہ نکل جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اور اپنے صحابہ کو اولاد سے محبت کرنے کی تلقین کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا۔ ایک صحابی پاس بیٹھے ہوئے تھے، بول پڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بہت سے بیٹے ہیں لیکن آج تک میرا دل کسی کو پیار سے بوسہ لینے کو نہیں چاہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظالم جو مخلوق سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ تو مقصود یہ نہیں کہ یہ محبتیں کلیتاً ختم ہو جائیں، یہ محبتیں ختم نہیں ہو سکتی، تو پھر قد افلاح من زکاہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس ان رجحانات سے پاک کس طرح ہوتا ہے؟ نفس کی پاکیزگی کا معنی یہ ہے کہ اگر انسان خود کو ان شہوات و خواہشات کے سپرد کر دے تو تباہ ہو گیا، اگر ان کو اپنے سپرد کر دے تو انسان کامیاب ہو گیا۔ خود کو سپرد کرنا یہ ہے کہ نفس کی خواہش غالب آ گئیں، اور ان کو اپنے سپرد کر لینے کا معنی یہ ہے کہ بندہ ان خواہشوں پر غالب آ گیا، جس طرح اس نے چاہا اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر جب زلیخا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں ان کے پیچھے لپکتی ہیں تو یوسف علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم اور رحمت سے اور اپنے تزکیہ نفس کی برکات سے بچتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ آپ جواب دیتے ہیں، اور میں اپنے نفس کی بارات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرما دے۔ ان دونوں حقیقتوں کا مظاہرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتا ہے۔ وہ زلیخا جو بادشاہت کی مالک ہے، محض بادشاہی کی مالک ہو کر خواہش نفس کی اس کی پیروی کی اور عزت کھو بیٹھی، اور یوسف جو غلام تھا اس نے خواہش نفس کو چھوڑا، گو وہ باعزت اور باوقار ہو گیا۔ نفس کی اصلاح مرد کامل کی صحبت سے بھی نصیب ہوتی ہے، صحبت سے مراقبہ، محاسبہ اور مجاہدہ بنتا ہے۔ اس لیے فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کسی نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جب صحبت میں آتے ہیں تو دل کی سیاہیاں چھٹ جاتی ہیں۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ نفس پاک ہو جاتا ہے۔ جب نفس میں تواضع اور انکساری آ جاتی ہے تو ہر کوئی خود سے بہتر نظر آنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس نفس جب تک گندا رہتا ہے تب تک وہ دوسروں کے عیب دیکھتا ہے۔ نہ تھی اپنے حال کی جو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے حال پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ حاضرین محترم، کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوتے ہیں رب کو پا لیتے ہیں، اور کوئی بدبخت جاگتے ہیں مگر سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کی راہ دکھا دیتا ہے ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ یہ اس بارگاہ کے کرم کے فیصلے ہیں جو کوشش کرتا ہے اسے وہ راستہ دکھا دیتا ہے۔ مولوی عبدالخالق کا واقعہ ہے کہ مدینہ پاک مسجد نبوی میں حاضر ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک عربی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے غریب سا شخص ہر روز حضور کے روزے کے وہ دور سے تکتا رہتا۔ ان کے دل میں خیال آتا کہ یہ ان پڑھ سا آدمی ہے، مگر جس عشق سے یہ زیارت کرتا ہے اس نے میرے اندر بھی جذبہ عشق پیدا کر دیا۔ مولانا عبدالخالق اس کے پاس جا کر بیٹھے، روز اس کے پاس بیٹھنے لگے۔ ایک دن اس غریب نے کہا، آج شام میرے گھر دعوت ہے، آپ تشریف لانا۔ انہوں نے کہا، نہیں، افطار کر کے نماز مغرب ہوگی اور کھانے کے لیے باہر گیا تو عشاء کی نماز ہو جائے گی، اس کے لیے انکار کر دیا۔ اس غریب نے پھر اصرار کیا، آپ نے پھر انکار کیا اور کہا کہ میری نماز عشاء رہ جائے گی۔ اس نے پھر بھی اصرار کیا،
کہ نہیں میں غریب آدمی ہوں، میرے ساتھ دعوت پر چلیے۔ وہ غریب شخص ان کو لے کر چل پڑا۔ چلتے چلتے خیال آیا کسی محلے میں گھر ہوگا، لیکن شہر مدینہ سے باہر نکل گئے۔ جو ہی باہر پہنچے دل میں غصہ آنا شروع ہوا، اس غریب نے تو مجھے تباہ کر دیا۔ عشاء کی نماز کی جماعت بھی نکل گئی، تراویح کی نماز بھی گئی، خدا جانے کب واپس آؤں گا، مسجد نبوی کا دروازہ کھلا بھی ہوگا کہ نہیں۔ چلتے چلتے جنگل آ گیا، کئی گھنٹے گزر گئے، بس اسے یقین ہو گیا کہ عشاء کی نماز گئی۔ بس غصے کی حالت میں اس کے گھر جا پہنچے۔ جب اس غریب بوڑھے نے آواز دی، بیٹے یہاں مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھچڑی بناؤ، ان کو پھر اور غصہ آیا کہ اب کھانا بھی تیار ہوگا، دیر لگ جائے گی۔ کھانا کھایا پھر واپس چلے۔ وہ شخص بوڑھا تھا، آہستہ آہستہ چلتا پھر رہا تھا۔ انہیں چھوڑنے کے لیے راستے میں آتے آتے اس کا کوئی مہمان اسے مل گیا۔ وہ انہیں سلام کہہ کر واپس لوٹ گیا۔ اب مولوی صاحب تیزی سے گئے کہ شاید مسجد کا دروازہ بند ہو گیا ہو تو آخر دیدار ہی کر لوں گا۔ جب مسجد نبوی میں پہنچا، اندر گئے تو ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ قریب جا کر اس سے پوچھا، عشاء کی نماز ہوئے کتنی دیر ہو چکی؟ اس پر اس نے کہا، تم پاگل ہو، ابھی تو مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے اور میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اس پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں کہ دوستو، کسی کو برا نہ کہو، تمہیں کیا خبر جو غریب دکھائی دے رہا ہے وہ کس حال میں زندہ ہے۔ اپنی برائی کی اصلاح ہو جائے تو پھر ہر ایک کی اصلاح کے راستے نکل آئیں گے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کا تزکیہ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تزکیہ نفس پر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔